پیریڈ سے پہلے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش 1-2 دن پہلے ہلکا پھلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو خون ہے وہ کیا ہے، سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے. لیکن اگر مثلاً اس میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا ڈسچارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ریڈش شروع ہوا تو وہ ڈسچارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایسی کوئی چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، تو حیض کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے منع کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے تو یہ اختلاف ہے. اگر صحیح حدیث ہوتی تو اختلاف ہی نہ ہوتا. پیریڈز کے دوران استنجا کیا جا سکتا ہے، وائی ناٹ؟ جب یہ کہا گیا کہ حضرت زین کی خادمہ قرآن کو غلاف میں لاتی تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کو پکڑنا بھی کپڑے سے چاہیے، عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ بھی کپڑے یا گلوز سے لگائے. جی ہاں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں. ہم نے بچپن سے آج تک یہی سنا کہ حیض کی ناپاکی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس حصے کے دھونے کے بعد پورے کپڑے کو 3 بار دھو کر پاک کریں. ایسی کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے، اس لیے اب آپ طریقہ بدل لیں. اور اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے کپڑے پر پانی بہائیں، پھر اسے اچھی طرح نچوڑیں، یعنی جتنی طاقت ہو نچوڑ کر سارا پانی نکالیں، پھر اسی طرح دوسرا، پھر اسی طرح تیسری دفعہ کریں. بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ پانی کا آخری قطرہ تک نچوڑنا ضروری ہے پھر کپڑا پاک ہوگا. تو وہ جو خود اپوریٹ ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو نکل ہی جاتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑا رہتا ہے. عموماً واش روم میں ایسے کپڑے پاک کیے جاتے ہیں تو کیا اس سے واش روم کا فرش بھی نہ پاک ہو جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ چھینٹے نہ اڑائیں، کسی ٹب یا ٹیپ کے آگے رکھ کر اس کو دھو کے بہا دیں، اور پھر اگر مثلا سنک یوز کیا یا کوئی اور جگہ یوز کی ہے تو اس کو اچھی طرح بعد میں وم لگا کر یا مٹی سے کسی بھی چیز سے دھو ڈالیں تاکہ اس کی نجاست چلی جائے. یہ نہ ہو کہ اس میں نجس چیز لگی ہوئی ہو، کوئی اور آئے اور وہاں وضو کرنے کھڑا اور وہ پانی اچھل کے سارا اس کے کپڑوں پہ جا پڑے. خدا کے لیے ایسے کام نہ کریں. اور اسی طرح کسی ایسی ٹیپ کے نیچے بھی مت دھوئیں کہ جس سے وہ سارا دھوتے ہوئے پانی آپ کے کپڑوں پہ اور دیواروں پہ پڑ رہا ہے اور سارا کچھ نجس ہو رہا ہے. اور اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو لوٹے سے سب کچھ پھر پانی بہا کے اس کو صاف کر دیں، جیسے وہ پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ بدو نے پیشاب کر دیا تو آپ نے کہا پانی کا ڈول بہا دو. پیریڈز ختم ہونے پر وائٹ تھک ڈسچارج نکلتا ہے جو 3 دن تک خارج ہوتا ہے. کیا ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جب بھی ڈسچارج ہو، خواہ وائٹ ہو یا یلوش ہو، تو اس میں دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ تو اس میں کیوں لگ جائے؟ احتیاط برتیں. جب پتہ ہے ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ استعمال کریں کہ جس سے سارے کپڑے ناپاک نہ ہوں. ناپاک کپڑے پہن کے پھرنا ساری طبیعت کو مقدر کر دیتا ہے، انسان کے باقی کاموں میں رکاوٹ ہوتی. حیض میں بے قاعدگی ہو، 10 دن بعد بھی حیض آئے اور رک رک کر آئے، مثلا 2 دن نہیں آئے پھر آنا شروع ہو گیا، 4 دن بند رہا پھر 3-4 دن شروع ہو گیا، اس طرح 15-20 دن تک ہوتا رہا، نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مینوپاز شروع ہونے کے بعد خواتین کو پیش آتا ہے. ٹھیک، اس میں کیا ہوگا؟ پھر وہی استحاضہ والی حدیث سامنے رکھی جائے گی کہ جن دنوں میں پیریڈز کی بلیڈنگ جیسا خون نکلے اور پچھلی عادت کے مطابق ہو ان دنوں کو پیریڈز شمار کیا جائے گا اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ کوئی حیض 15 دن تک جاری نہیں رہتا. بچے کی پیدائش سے پہلے کب تک نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ مثلاً واٹر بیگ پھٹ جائے کئی گھنٹوں پہلے یا بلیڈنگ شروع ہو جائے. مجھے کسی نے بتایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے نماز چھوٹتی ہے، مجھے معلوم نہ تھا. میں نے بچوں کی پیدائش میں اس وقت سے نماز چھوڑ دی جب ڈسچارج شروع ہوا. اب میں کیا کروں ان نمازوں کا؟ اس میں یہ ہے کہ جب واٹر بیگ پھٹ جائے تو آپ سمجھیں کہ ولادت بالکل قریب ہے اور اس وقت سے نمازیں جو ہے وہ چھوٹ جائیں گی. جو پہلے ڈسچارج تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے نماز نہیں چھوٹتی کیونکہ وہ نفاس کا حصہ نہیں ہوتا. نفاس ولادت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اگر کسی کی عادت ہے جب شروع ہو تو 3 دن تک کی ہو، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ 5 دن ہو جائے، جو بھی ہو اصل چیز عادت شمار ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کا کلر، استحاضہ کے پرابلم میں انسان کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز کا یا سپاٹنگ کا ٹرینڈ بدلتا رہتا ہے. میں نے یہ سب احادیث پڑھی ہیں مگر کئی بار فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کئی بار مجھ سے اس میں غلطی ہوئی ہوگی جبکہ نیت نہ تھی. اس کا کفارہ کیا؟ اس میں یہ کہ شک دور کرنے کے لیے نماز دہرا لی جائے. حالت طہر کی مدت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے، کتنے دن بتایا گیا ہے؟ 23-24 دن. ٹھیک ہے، نہیں بیچ کا وقفہ جو ہے 23-24 دن کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے پیریڈز 10 دن تک ہوتے ہیں تو ان کا وقفہ طہر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، مثلا 20 دن ہوتا ہے، پھر دوبارہ پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر ملک، علاقے، خاندان، مزاج سے
فرق پڑ جاتا ہے. مثلاً کئی بار 10 یا 12 دن پیریڈز کے بعد کلین بات لیں، پھر 4 دن بعد پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو تو کیا کرے؟ وہ استحاضہ شمار ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح اگر 15 دن بعد ہو تو کیا کریں؟ چونکہ فقہی کتب میں طہر کی کم از کم مدت 15 دن بتائی جاتی ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ 15 دن کے بعد آنے والے پیریڈز کو استحاضہ نہ سمجھا جائے گا؟ اگر وہ حیض کی طرح کا ہے تو حیض سمجھا جائے گا، اگر محض سپاٹنگ سی ہو رہی ہے تو وہ پھر استحاضہ شمار ہوگا. یعنی اصل چیز اس میں علامات ہیں، نہ کہ صرف ڈیز. استحاضہ کی وجہ سے انسان کی عبادات بہت افیکٹ ہوتی ہیں، گلٹ رہتی ہے. یہ بالکل درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں اجر بھی ہوتا ہے. تو جب کبھی بھی ایسی کوئی حالت بے چینی کا سبب ہو، تکلیف کا باعث ہو، صبر کرتے ہوئے اللہ سے بہترین اجر کی امید بھی رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں.